السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی ہاں، تو دوستو چلتے ہیں آج کے نئے ٹاپک کی طرف، جسے سنتے ہی آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اور آپ کے نالج میں بے تحاشا اضافہ ہونے والا ہے۔ آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے کہ وہ کون سا مرد مجاہد ہے جسے مورخین نے اسلامی دور کے تجربہ کار اور کامیاب جرنیل کے طور پر شمار کیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی تو دوستو، وہ کون سا مرد مجاہد ہے جسے مورخین نے اسلامی دور کے تجربہ کار اور کامیاب جرنیل کے طور پر لکھا ہے، اور آج بھی عرب ممالک میں ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور ان کے سر پر بہت سی اسلامی فتوحات کا سہرا بھی رکھا گیا ہے۔ جی تو دوستو، وہ ہیں حضرت خالد بن ولید۔ یہ وہ حضرت خالد بن ولید ہیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت سی جنگیں لڑی، یہاں تک کہ احد کی جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 627 یا 629 میں فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو ان کے بھائی سے خط ملا، اور اس میں انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں دریافت کیا۔ بس خالد بن ولید بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور کلمہ شہادت سے اسلام کا شرف حاصل کیا۔ خالد بن ولید لکھتے ہیں کہ ایک بار جب میں کفار کے لشکر کی کمان کر رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنے صحابہ کرام کو نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر دوران نماز حملہ کروں اور ان کو بے شمار جانی نقصان دوں، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی غیبی قوت مجھے یہ نہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ قبول اسلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں جرنیل کے طور پر منتخب کیا اور انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے پکارا۔ 632-33 میں خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خلاف باغی قبائل پر فتح حاصل کی۔ اس کے بعد خالد بن ولید عراق میں فرات کی وادی میں بڑی تعداد میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی فارسی فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان حضرت خالد بن ولید کے حوالے کی۔ انہوں نے وہاں اپنے جوانوں کی قیادت شام کے صحرا کے ایک طویل بے آب و ہوا حصے میں غیر روایتی طور پر کی، جس سے ایک فوجی حکمت عملی کے طور پر ان کی ساکھ کو بڑھایا گیا۔ 634-35 میں خالد بن ولید کی قیادت میں دمشق اور پھر 636 میں یرموک میں بازنطینیوں کو فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوج کی اعلیٰ کمان سے ہٹایا گیا۔ خالد بن ولید نے اپنے جانشین ابو عبیدہ کے کمانڈر کے طور پر حمص اور خلب کے محاصروں کی جنگ میں یہ سب کچھ 637 اور 638 میں جاری رکھا۔ ان مصروفیات نے بازنطینی شہنشاہ ہیراکلیس کے ماتحت شام سے بازنطینی فوجوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 638 کے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید کو گورنری سے برطرف کر دیا گیا اور حضرت خالد بن ولید کی موت 634 میں ہوئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آ کے ایک ضروری کمنٹ ضرور چھوڑ کے جائیے۔